نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ صحیح البخاری کتاب الصلاۃ باب نمبر 60۔ باب اذا دخل المسجد فلیرکع رکعتین۔ باب ہے کہ جب کوئی مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعتیں ادا کرے۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد تحیت المسجد، اللہ کے دربار کی حاضری کا یہ ادب ہے کہ 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھے، یہ آداب میں سے ہے۔ حدیث نمبر 444۔ قال حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن عامر بن عبداللہ ابن زبیر عن عمرو بن سلیم الزرقی عن ابی قتادۃ السلمی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخل احدکم المسجد، جب بھی داخل ہو تو میں سے کوئی ایک مسجد میں، فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس، وہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں ادا کرے۔ جب بھی کوئی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت ادا کر لے۔ اس سلسلہ میں کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد 2 رکعتیں ادا کرنا یہ لازمی ہے یا مستحب ہے، اس میں اہل علم کے 2 نظریے ہیں۔ ایک تو ظاہری الفاظ کا اعتبار کرتے ہوئے تحیت المسجد کی 2 رکعتوں کو واجب قرار دیتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اذا دخل احدکم المسجد، جب بھی کوئی مسجد میں داخل ہو فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس، تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں ادا کرے۔ حتیٰ کہ بعض نے تو یہ بھی کہا کہ ممنوع اوقات میں بھی، ممنوع اوقات کے اندر بھی یہ 2 رکعتیں داخل ہونے پر ادا کی جائیں۔ دوسری طرف ایک بڑی جماعت کا نظریہ یہ ہے کہ یہ 2 رکعتیں ادا کرنا مستحب ہیں، مسنون ہیں، فرض یا واجب نہیں ہے۔ حافظ بن حجر رحمہ اللہ اس سلسلہ میں فرماتے ہیں کہ واتفق ائمۃ الفتوی علی ان الامر فی ذلک للندب، کہ اہل فتویٰ ائمہ کرام ان کا اتفاق ہے کہ یہ حکم استحباب کے لیے ہے۔ اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس، یہ حکم استحباب کے لیے ہے، وجوب کے لیے نہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ ابن بطال نے اہل ظواہر سے اس کا وجوب جو نقل کیا ہے، اور ابن حزم نے اس کی صراحت کی ہے کہ یہ عدم ہے، یعنی واجب نہیں ہے۔ اور ان دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ بھی دی کہ ایک آدمی لوگوں کی گردنیں رونتا ہوا، پھلانگتا ہوا آگے آ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اجلس فقد آذیت، آپ نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، آپ لوگوں کو تکلیف دے رہی ہیں۔ اس کے اندر آپ نے اس کو نماز کا حکم نہیں دیا۔ اسی طرح کعب بن مالک رحم اللہ، جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو وہ بھی یہی ذکر کرتے ہیں کہ اصحاب الثلاثہ الذین جاؤ فی المسجد، جب وہ کعب بن مالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں مسجد میں آئے اور سیدھے آ کر آپ کے سامنے 2 زانو بیٹھ گئے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں کہ 3 آدمی مجلس میں آئے، ایک تو جگہ نہ ملنے کی وجہ سے کوشش بنا کی تو دیکھا جگہ نہیں تو وہیں سے واپس ہو گیا، ایک کو پیچھے جگہ ملی وہیں بیٹھ گیا، تیسرا آگے آ کر بڑی کوشش کے ساتھ آپ کے قریب بیٹھا، تو آپ نے جو قریب آ کر بیٹھا تھا اس کی مدح کی، جو پیچھے بیٹھا تھا
اس کے بارے میں بھی اچھے الفاظ کہے کہ اس کو بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا، لیکن جس نے جو اعراض کر کے چلا گیا وہ علم سے محروم رہا۔ اس کے اندر بھی ان دو بیٹھنے والوں کا کوئی سنت، کوئی رکعت ادا کرنے کا تذکرہ نہیں ہے۔ بہرحال ہمارے ہاں جس طرح اور کئی ایک احکام اور مسائل کے اندر افراط اور تفریط ہوتی ہے، اس کے اندر بھی اس طرح کا سلسلہ ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ ایک مسلمان، ایک مومن کا کام تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سامنے آئے، آپ کا عمل سامنے آئے تو بس عمل کرنے کے لیے اس کی گردن جھک جائے۔ وہ واجب ہے، وہ مستحب ہے، وہ جو مرضی ہو۔ صحابہ کرام نے کبھی بھی یہ سوال نہ کیا تھا، اے اللہ کے رسول یہ جو آپ نے بات فرمائی ہے یا یہ عمل کام کیا ہے، یہ فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ بس انہوں نے دیکھا کہ نبی نے بات فرمائی ہے، آپ نے عمل کیا ہے، بس اسی طرح کرنا شروع کر دیا۔ حتیٰ کہ جو کام آپ نے بطور عبادت نہیں، بطور عادت کے کیے تھے، تو صحابہ کرام اس پر بھی حتی الامکان عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ مجھے کدو پسند نہیں تھا، ایک دن میں نے نبی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا، سالن کدو اور گوشت تھا، تو آپ میں اس میں سے کدو کے ٹکڑے تلاش کر رہے تھے، تو اس دن سے نبی کی اس پسند کی وجہ سے مجھے بھی کدو اتنا پسند آیا کہ زندگی بھر اگر مدینہ اور مدینہ کے گرد و نواح میں کدو کا یہ سبزی مل جاتی، میسر ہوتی، تو وہ فرماتے کہ میری ہنڈیا کا وہ لازمی جز ہوتا۔ اگر وہ کہیں نہ کہیں سے مل جاتا تو میں لازمی اپنی ہنڈیا میں ڈالتا۔ یہ نبی کے ساتھ عقیدت محبت کا انداز۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب بھی سفر حج یا سفر عمرہ کے لیے جاتے تو انہی راستوں پر گزرتے جن سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے تھے۔ حالانکہ بعد کے اندر اور آسانی والے راستے بھی بنائے جا چکے تھے، لیکن انہی راستوں پر جاتے جہاں آپ نے کہیں قیام کیا تھا، کہیں پڑاؤ ڈالا تھا، وہیں آتے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں کیا پڑاؤ کرتے، اور جہاں آپ نے کسی حاجت کے لیے بیٹھے تھے وہ بھی اسی طرح ہی ادا کر کے گزرتے۔ یہ نبی کے ساتھ عقیدت اور محبت۔ تو ہمیں بھی چاہیے بجائے اس کے کہ ان منہ شگافیوں کے اندر پڑیں، تبصرے اور باتیں شروع کر دیں، ایک کہتا ہے یہ واجب ہے، دوسرا کہتا ہے یہ مستحب ہے، دونوں طرح دلائل کے انبار لگائے جا رہے ہیں اور عمل کرنے کے لیے دونوں تیار نہیں ہیں۔ میں نے کئی بار خود بھی دیکھا، ایک صاحب آتے ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ تحیت المسجد یہ 2 رکعتیں پڑھنی یہ واجب ہے۔ آئے ہیں، دیکھا کہ ٹائم ابھی 2 ڈھائی 3 منٹ ہیں، آرام سے ہاتھ پکڑے ہوئے کھڑے ہو گئے، یہ تاثر دینے کے لیے کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں بڑا محقق ہوں، میں نے بڑی تحقیق کی ہے، یہ 2 رکعتیں پڑھنی لازم ہیں، اب وقت اتنا نہیں ہے تو میں نے بیٹھنا نہیں، میں کھڑا ہوں۔ وہ کھڑا، اس کو دیکھ کر ایک اور کھڑا، ایک اور کھڑا، تو مسجد کے اندر جگہ جگہ 5 7 10 آدمی کھڑے ہوتے ہیں۔ حالانکہ آگے پیچھے 2 منٹوں کے اندر 4 رکعتیں بھی ادا کر لیں، لیکن اب کھڑے ہوئے ہیں۔ دوسرا آتا ہے، اس کا نظریہ یہ ہے کہ یہ 2 رکعتیں واجب نہیں ہے، یہ صرف ایک مستحب ہے۔ اچھا بھلا وقت ہو بھی، لیکن اسے جان بوجھ کر بیٹھنا ہے تاکہ لوگوں کو میں بتلاؤں، پتہ چلے کہ یہ 2 رکعتیں کہ واجب نہیں ہیں، دیکھو میں وقت ہونے کے باوجود آ کر بیٹھا ہوں تاکہ میں ثابت کروں کہ یہ واجب نہیں ہے۔ ہر ایک کو اس کو بھی شیطان نے اس انگیخت پر لگایا ہے کہ 2 منٹ میں تو کون سی رکعتیں پڑھے گا، اب کھڑا ہو کر انتظار کر۔ بھی اگر تو آیا تو شروع کر دے، چلو زیادہ سے زیادہ جماعت کھڑی ہو جائے گی تو ختم کر دے، لیکن نہیں، وہ کھڑا ہے۔ دوسرا اچھا بڑا وقت وہ آ کر بیٹھا ہوا ہے، عمل کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ اس لیے حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے۔ یہ بات کی بات ہے کہ وہ واجب ہے، مستحب ہے، جو مرضی ہے، بس ہمارے پیغمبر نے کیا ہے۔
اللہ کا فرمان ہے، پیغمبر کا فرمان ہے، حتی الامکان کوشش کریں کہ اس پر عمل کرنے کی، وہ جس درجے کا مرضی ہو۔ باب نمبر 61، باب الحدث فی المسجد، باب ہے مسجد کے اندر حدث بے وضو ہونا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا اس باب کے قائم کرنے سے جو مقصد ہے وہ امام مازری یہ بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ ان کا رد کرنا چاہتے ہیں جن کا یہ نظریہ ہے کہ بے وضو آدمی مسجد میں داخل نہ ہو۔ بعض کا یہ نظریہ ہے کہ با وضو حالت مسجد کے اندر جانا چاہیے، بے وضو حالت مسجد میں جانا یا جا کر بیٹھنا۔ بے وضو آدمی مسجد میں نہ بیٹھے، جیسا جنبی آدمی کا مسجد میں جا کر بیٹھنا منع ہے، اس طرح بے وضو کا بھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ رد کرنا چاہتے ہیں کہ با وضو ہونا یہ بہت اچھی خوبی ہے، اچھی خصلت ہے، اس کا بڑا صلہ اجر و ثواب ہے، لیکن وضو کی شرط نہیں ہے کہ وضو نہیں تو مسجد میں آدمی داخل ہی نہیں ہو سکتا اور مسجد کے اندر وہ بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ تو بے وضو آدمی مسجد میں جا بھی سکتا ہے، مسجد میں بیٹھ بھی سکتا ہے۔ حدیث نمبر 445، قال حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن نبی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاہ، فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں تم میں سے ایک آدمی پر جب تک وہ اپنی نماز کی جگہ پر رہتا ہے، الذی صلی فیہ، جس کے اندر جہاں اس نے نماز ادا کی ہوتی ہے، معلوم یحدث، جب تک وہ بے وضو نہیں ہوتا۔ نماز پڑھ کر اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک وہ بے وضو نہ ہو۔ دعا کیا کرتے ہیں؟ تقول، فرشتے کہتے اللہ مغفر لہ، یا اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ مرحم ہو، یا اللہ اس پر رحم کر۔ حالانکہ کوئی اور نفل و نوافل کچھ بھی نہ کرے، صرف نماز پڑھنے کے بعد باوضو حالت میں بیٹھا ہے۔ اللہ کے گھر کے اندر بیٹھنا بھی عبادت ہے، اور بیٹھے گا اول تو کوئی ذکر اذکار کرے گا ہی، زبان سے اچھے کلمات ادا کرے گا، ذہن کے اندر کوئی اچھی سوچ و فکر آئے گی۔ اگر کچھ بھی نہیں ہے تو شیطانی حملوں سے تو بچا۔ غلط نظر، غلط زبان، غلط بات سننا، ہاتھ بھی، پاؤں بھی، زبان بھی، کان بھی، آنکھ بھی، سب گناہوں سے محفوظ ہیں۔ اس سے بڑی اور کیا خوبی ہو؟ اس لیے زمین کے ٹکڑوں میں سے بہترین ٹکڑے وہ ان مساجد کو قرار دیا گیا، اور برے ترین بدترین وہ بازار ہیں۔ تو بازار کے اندر بامر ضرورت مجبوری کی شکل میں جائیں، کام کیے تو واپس آئیں، ہاں زیادہ سے زیادہ دل اللہ کے گھر میں لگائیں۔ لیکن ہماری سوچیں اور فکریں الٹی ہو چکی ہیں۔ مسجد کے اندر تو ہم ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے پرندہ جو پنجرے کے اندر ہے، سلام پھیرتے جائیں، امام ابھی منہ رخ نہیں موڑ کر بیٹھتا، آدھے نمازی جوتے پہن کر نکل بھی جا چکے ہوتے ہیں۔ جمعے کے دن بھی میں دیکھتا ہوں سلام پھیرنے کے بعد مقتدیوں کی طرح رخ کرتے ہیں تو آدھی مسجد کھڑی ہو کے جا بھی رہی ہوتی ہے۔ پتہ نہیں کیا ان کو اتنی مجبوری ہوتی ہے، پورے جمعے کا تو یہی سوچ اور فکر میں ہوتے ہیں۔ 8ویں دن جمعہ آئے، کوئی پرسکون سے پڑھیں، کوئی آرام سے بیٹھیں، کوئی ذکر اذکار کریں، کوئی نماز پڑھنے کے بعد بھی 15-20 منٹ اللہ کے گھر میں بیٹھیں۔ لیکن ہر ایک کو جلدی ہے، بازار میں گھنٹوں کے گھنٹے گپیں لگ رہی ہیں، سیاسی کھاڑے بنے ہوئے ہیں، ایک پارٹی کا دوسرے کا آپس کے اندر وہ باس مباحثے، گالی گلوچ، ہاتھا پائی تک پہنچے ہوتے ہیں، تو نہ کوئی فائدہ نہ کوئی اور۔ ایسے وقتوں کا ضائع کرنا، اخبار، طرح طرح کی اور پروگرام، تو رہتی سہتی کسر آج کل موبائل سے ہی ہماری جان نہیں چھوٹتی۔ اس میں کوئی پروگرام اتنے ہوتے ہیں، ہمیں میسج اتنے ہوتے ہیں کہ دن رات وہی نہیں پڑھے جاتے۔ تو کس طرف قوم لگی ہوئی ہے؟ نہ قرآن کے لیے ٹائم ہے، نہ نوافل کے لیے۔ نمازی لوگوں کی حالت یہ ہے، سلام پھرتا ہی جاتا فوراً موبائل نکالیں گے۔
جیسے کہ اللہ کی طرف سے کہ پیغام آیا کہ تیری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں، جلدی سے نکال کر دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کیا پیغام بھیجا۔ یہ اللہ کے بندو سلام پھیرا ہے، کوئی ذکر اذکار توبہ استغفار کریں تو میسج آیا ہے، فون آیا تو بعد میں دیکھ لیں، لیکن نہیں، سلام پھرتا جاتا جلدی سے موبائل نکال کے بیٹھے۔ بہرحال مسجد کے اندر باوضو حالت میں بیٹھنا اس کا اس بات ہے، تو اگر باوضو بیٹھے گا تو یہ شرف ہے کہ فرشتے اس کے لیے مغفرت کی اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اگر وضو نہیں ہے اس شرف سے محروم رہ جائے گا تو بغیر وضو کے بھی مسجد کے اندر داخل ہوا جا سکتا ہے، بیٹھا جا سکتا ہے۔ باب نمبر 62، باب بنیان المسجد، مسجد کی تعمیر۔ اس باب میں مسجد کی فضیلت بیان کرنا مقصود نہیں ہے کہ مسجد بنانے والے کی کیا فضیلت ہے، کیونکہ اس کے لیے امام صاحب آگے باب نمبر 65 آگے قائم کیا ہے، بلکہ اس باب میں مسجد کی کیفیت اور حیت بیان کرنا مقصود ہے کہ مسجد اس کے اندر اس کی تعمیر و ترقی کے اندر ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، سادگی ہونی چاہیے، زیادہ لچ پچ اس کے اندر، زیادہ رنگ رنگینیاں اور اس طرح کے اخراجات، ان سے بچ کر سادہ ماحول، صاف ستھرا اور سادہ ماحول ہونا چاہیے۔ وقال ابو سعید کانا سقف المسجد من جرید نخل، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسجد کی چھت، اس جگہ مسجد مراد مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی کی چھت من جرید نخل، کھجوروں کی شاخوں کی تھی، کھجوروں کی شاخیں جو ہیں وہ اوپر ڈال کر ایک سایہ ہی کیا ہوا تھا۔ یہ متصل سند کے ساتھ امام بخاری کتاب الاعتکاف حدیث نمبر 2027 میں بھی لائے ہیں، اور اسی طرح ابواب صلاۃ الجمعہ حدیث نمبر 669 کے اندر بھی اس روایت کو لائے ہیں۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب کہ نبوی دور کے اندر مسجد نبوی انتہائی سادہ تھی، صرف کھجوروں کے پتے جو ہیں وہ اوپر ڈال کر ایک سائے کے لیے سایہ ہی اس سے حاصل کیا جاتا تھا۔ وَأَمَرَ عُمَرُ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کو بنانے کا حکم دیا، مسجد نبوی کی تعمیر کا حکم دیا۔ وَقَالَ أَكِنَّ النَّاسَ مِنَ الْمَطَرِ، اور فرمایا کہ یہ لوگوں کو بارش سے بھی بچائے۔ پہلے جو نبوی دور کی مسجد آ رہی تھی وہ تو صرف سائے والی تھی، اسے سے صرف سایہ حاصل ہوتا تھا، اوپر لپائی وغیرہ نہیں تھی، حتیٰ کہ بارش آتی تو پانی جو نیچے گرتا، جس طرح کہ دوسری روایت میں آگے آئے گا کہ آپ نے صبح کی جماعت کرائی تو جب سلام پھیرا تو آپ کی پیشانی اور ناک مبارک پر گارا لگا ہوا تھا، کیوں کہ رات کو بارش ہوئی تھی اور پانی جو ہے وہ اسی طرح نیچے گرا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے اتنا ہی کیا تھا، ایک تو وہ کھجور کے تنے جو پلر کے طور پر لگائے تھے، جو ان میں سے بسیدہ ہو گئے تھے، وہ نکال کر نئے لگا دیے، اور چھت جو اسی طرح کھجوروں کے پتوں کی تھی، صرف اوپر سے کچھ گارا ڈال کر اس کی لپائی کر دی کہ یہ سایہ بھی دے اور بارش سے بھی تحفظ رہے، بس اتنے کیا۔ فرمایا کہ اکن الناس من المطر، بچاؤ لوگوں کو بارش سے بھی، وَإِيَّاكَ أَن تُحَمِّرَ أَوْ تُصَفِّرَ فَتَفْتِنَ النَّاسَ، اور بنانے والے کو یہ حکم دیا کہ مسجد کو سرخ اور زرد رنگ سے بچانا، یہ طرح طرح کے رنگ رنگینیاں اس کے اندر، سرخ رنگ ہے، فلاں رنگ، ان سے بچانا، تو لوگوں کو آزمائش میں ڈالے گا۔ اگر ایسے کرے گا، اس کے اندر پھول بوٹے طرح طرح کے نقش و نگار بنائے گا، تو نماز کے اندر خیال اس طرح جانے کی وجہ سے یہ آزمائش لوگوں کے لیے بنے گی۔ گویا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر بھی مسجد نبوی کا ماحول انتہائی سادہ تھا، نبوی دور کے اندر بھی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی مسجد انتہائی سادہ تھی۔ کھجور کے درخت تنے جو تھے وہ پلر کے طور پر جو اوپر جو
کھجور کے پتے ڈال کر چھت کی سایہ کیا ہوا ہے، اور زیادہ سے زیادہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لپائی کروا کر بارش سے بھی تحفظ کا تھوڑا سا اہتمام کیا۔ اس کے بعد کے دور کی آگے بات بیان کی جا رہی ہے۔ وقال انس یتباہون بہا ثم لا یأمرونها الا قلیلا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ فخر کریں گے ان مساجد کی وجہ سے، پھر نہیں ان کو آباد کریں گے مگر بہت ہی تھوڑا۔ یہ تفصیلی روایت صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 1321 میں، ابو داؤد کے حدیث نمبر 449 اور سنن نسائی کے حدیث نمبر 689 میں ہے۔ اس کے اندر لفظ یہ ہیں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یاتی علی امت زمان، آپ نے فرمایا کہ میری امت پر ایک ایسا دور بھی آئے گا، یتباہون بالمساجد، لوگ مسجدوں کے بارے میں فخر کریں گے، ثم لا یأمرونها الا قلیلا، پھر اس کو آباد نہیں کریں گے مگر بہت ہی تھوڑا۔ جو مسجد کی اصل آبادی ہے وہ تو نہ ہوگی، لیکن زیب و زینت، ڈیکوریشن، خوبصورتی، اس کے اندر بڑے بڑے فخر کریں گے، اور ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر یہ چیزیں تعمیراتی کام کریں گے۔ لیکن مسجد کے اندر جو اصل آبادی ہے، نمازی، تعلیم، تربیت، بچوں کی، بڑوں کی، مردوں عورتوں کی، تمام یہ اہتمامات ان چیزوں سے وہ خالی ہو جائیں گی۔ اور ایک روایت کے اندر تو یہ بھی الفاظ ہیں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ لا تقوم الساعہ حتی یتباہ الناس فی المساجد، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ لوگ مسجدوں کے بارے میں فخر شروع نہیں کر دیں گے۔ مسجدوں کے بارے میں فخر کرنا، میری مسجد بہت بڑی ہے، اس کا مینار بہت اونچا ہے، اس کی فلاں چیز بہت بہتر ہے، یہ فخر ہے۔ مینار کے اوپر فخر، 10 سال گزر جاتے ہیں، 15 سال مینار ہی مکمل نہیں ہوتا، 15 سال گزر گئے ہیں مینار کا، ہر جمعرات کو چندہ اکٹھا ہوتا ہے، مینار تعمیر ہو رہا۔ مقابلہ کیا ہے کہ وہ فلاں مسجد والوں نے انہوں نے 60 فٹ کیا تھا تو ہم نے 80 فٹ کرنا ہے، اور دوسرے جو ہے اچھے بھلے مینار کو توڑ کر اب نیا تعمیر کرتے کہ انہوں نے 80 کیا ہے تو ہم نے 120 ہی کرنا ہے۔ یہ مقابلے رہ گئے ہیں۔ اور باقی مسجد کے اندر نمازیوں کا حال دیکھیں، ان کی کوئی اول تو نمازی ہوتے ہی وہ گنتی کے 2-4 ہیں، اور جو ہیں ان بیچاروں کی نماز ہی درست نہیں ہے۔ کبھی کسی نے ان کے پاؤں سیدھے کرائے ہوں، ان کو بتلایا ہو کہ رکوع کا طریقہ کیا ہے، سجدے کا کیا ہے، تشہد کا کیا ہے، جیسے الٹی سیدھی پڑھتے جا رہے ہیں۔ سال بیت گئے ہیں، 40 سال کے نمازی، 50 سال کے نمازی، نمازوں کو دیکھ کر ترس آتا ہے کہ زندگی ہی انہوں نے تباہ کر دی ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں، کوئی سلیقہ ہی نہیں ہے۔ ان میں سے بڑا قصور جو ہمارے ائمہ کا بھی ہے، جو اس چیز کی طرف توجہ دھیان ہی نہیں دیتے۔ بہرحال یہ فخر کرنا اور خوبصورتیاں بنانا، تو یہ قیامت کی علامات بیان کی گئی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، تم ضرور ان کو خوبصورت اور مزین کرو گے، مراد مساجد ہیں، جس طرح کہ یہود و نصارہ نے ان کو مزین کیا تھا، جس طرح یہود و نصارہ اپنی معبد خانے عبادت گاہوں کو مزین کرنے میں، خوبصورت کرنے کے اندر ہی انہوں نے تمام صلاحیتیں صرف کر دی تھیں، اور جو اصل آبادی تھی اس کی طرح ان کو توجہ نہ تھی، تو تم بھی اسی طرح کرو گے۔ یہ متصل سند کے ساتھ امام ابو داؤد، سنن ابی داؤد کے حدیث نمبر 448، ابن حبان کے حدیث نمبر 1615 میں ہے۔ تو اس کے اندر بھی مساجد کو بہت اس کے اندر اسراف کرنا، اور بہت اس کے اندر شیشے پر، لکڑی پر، اور چپسوں پر، قالینوں پر لاکھوں روپے کے اسراف کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ کتنے ہی یہ اس سے بڑی اور فخر اور دنیا داری یا اپنی
ایک ناموری کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے کہ اپنی جو مسجد ہے اس کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ انتظامات ہیں، پنکھے بھی بہترین، اے سی بھی ضرورت سے زائد، لائٹیں بھی، ہر کسی، تو تھوڑے فاصلے پر ایک اور مسجد ہے، وہاں بچارے صفیں بھی نہیں ہیں، سپیکر کا کوئی انتظام نہیں ہے، وہاں کوئی پانی کا انتظام نہیں، تو وہاں کیوں نہیں خرچ کرتے؟ وہ اللہ کا گھر نہیں ہے؟ بھی اپنی مسجد کے اندر حالانکہ اور لاکھوں روپیہ اس کا زائد بینک میں پڑا ہوا ہے، مسجد کا لاکھوں روپیہ پڑا ہوا ہے، وہ تمام ضروریات پوری کرنے کے بعد لاکھوں بچا ہوا ہے، لیکن دوسری مسجد دوسری جگہ ضرورت ہے، ایک جماعت غریب جماعت ہے، وہ نہیں انتظامات کر سکتے، وہ بیچارے بجلی کا بل دینے سے بھی تنگ ہیں، لیکن ان کا تعاون نہیں کرنا۔ تو یہ اگر اللہ کے لیے ہم کرتے ہیں تو وہ مسجد بھی تو اللہ کا گھر ہے، وہاں بھی تو مسلمان جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وہاں تعمیر، اس کی تعمیر و ترقی ہم کیوں نہیں کرتے؟ حدیث نمبر 446، قال حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثني ابی عن صالح ابن کیسان قال حدثنا نافع ان عبد اللہ اخبرہ ان المسجد کان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبنیا باللابن وسقفہ الجرید۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مسجد جو بنائی گئی تھی باللابن، کچی اینٹوں سے، وسقف الجرید، اور چھت جو کھجور کی شاخوں کی، وعمد خاشب النخل، اور جو اس کے ستون تھے وہ کھجور کے تنے، کھجور کے تنے وہ بطور ستون کے، بطور پلر کے، اور چھت کھجوروں کے پتوں کی، اور جو دیواریں تھی وہ کچی اینٹوں کی۔ فلم یزد فی ابو بکر شیعہ، نہ زیادہ کیا اس کے اندر ابو بکر نے کوئی شے بھی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر مسجد کی حیت اور کیفیت اسی طرح رہنے دی، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہ کی۔ وزاد فی عمر و بنا والا بنیان ہی، اس کے اندر کچھ زیادہ کیا تھا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس کو بنایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادوں پر ہی، باللابن والجرید، اور اسی طرح کچی اینٹوں اور کھجوروں کے پتوں سے، وعاد آمدہ خاشباً، اور اس کے جو ستون تھے وہ اسی طرح لکڑی کے بنا دیے، یعنی جو اس کے اندر کوئی کمزور چیزیں تھیں ان کو نئے سرے سے کیا، لیکن کیا اسی طرح سادہ انداز میں۔ ثم غیر عثمان، پھر کچھ تبدیلی کیا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فزادہ فی زیادتاً کثیرہ، اس کے اندر اضافہ کیا بہت زیادہ، چونکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بہت زیادہ مسلمانوں کی آبادی ہو گئی تھی، مسجد بہت تنگ تھی، تو جس کے اندر ان کا آنا بہت بڑا مشکل تھا، تو انہوں نے کافی جگہ مسجد کے اندر ملا کر اس کی توسیع کر دی۔ جب مسجد کی توسیع کی ہے تو جو در و دیوار تھے ان کے اندر بھی کچھ انہوں نے تبدیلی کی، وہ بنا جدار بالحجارت المنقوشہ، اور بنا دی انہوں نے دیواریں پتھروں کی جو کہ نقش و نگار منقوش تھے۔ منقوش مانا لازمی نہیں کہ ان کے اوپر کوئی نقش و نگار ہوں، مطلب کہ پتھروں کو کٹائی کر کے ٹھیک کر کے لگائے گئے، ایک ایک جس طرح وہ ٹوٹے پھوٹے پہاڑ سے ہوتے ہیں اسی طرح ان کو جوڑ کر دیوار بنا دینا، لیکن ایک ایک ان کو کوئی تراش کر توڑ کر ان کا برابر کے سائز کے بنا کر ان کی خوبصورت دیوار بنا دینا، تاکہ ان کی چنائی کے اندر اچھے انداز سے چنائی اور خوبصورت لگے۔ وجعل آمد من حجارت منقوشہ، اور جو ستون تھے وہ بھی اسی طرح خوبصورت پتھروں کے ساتھ بنا دیے۔ وساقف بالساج، اور چھت جو دو ساج لکڑی، ساگوان کی جو اچھی لکڑی ہوتی ہے اس کو چیر کر اس کے تختوں کی وہ چھت بنائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جس طرح توسیع کی گئی ہے، تو توسیع کرنے کے بعد سب دیواریں بھی تبدیل کرنی پڑے گی، چھت بھی، سب کچھ، تو انہوں نے پھر ضرورت کو دیکھتے ہوئے اس کے اندر کچھ خوبصورت اور مضبوط انداز کی
دیواریں بھی اور چھت بھی بنائی، اور اس پر بھی کچھ صحابہ کرام نے اعتراض کیا۔ صحابہ کرام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کام پر بھی اعتراض کیا، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ بیت المال میں خرچ کیا اور یہ بیت المال کا استعمال مناسب نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جب لوگوں نے بہت زیادہ باتیں کی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو خطبہ دینا پڑا۔ خطبہ دے کر لوگوں کو بتلایا، سمجھایا کہ اس مسجد پر جو کچھ خرچ ہوا ہے یہ عثمان کی جیب سے ہوا ہے، یہ بیت المال سے 1 روپیہ بھی نہیں ہے، یہ تمام کچھ میں نے اپنی جیب سے کیا ہے۔ پھر لوگ کچھ خاموش ہوئے کہ چلو جو بیت المال تھا مسلمانوں کا اس میں سے یہ صرف نہیں ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ نبوی دور کے اندر مسجد سادہ تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی سادہ رہی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی سادہ، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں تھوڑی سی اس کے اندر تبدیلی ہوئی ہے۔ ان تمام کا توجہ اینٹ روڑوں پر نہیں تھی، پتھروں کو پر محنت نہیں تھی، ان کی محنت تھی انسانوں پر۔ نبی نے انسانوں پر محنت کی ہے، جس کے نتیجے میں ابو بکر صدیق بنے، عمر فاروق، عثمان غنی، علی حیدر قرار بنے۔ تو آپ نے افراد تیار کیے ہیں جو قوموں کے اندر انقلاب و تبدیلیاں پیدا کریں۔ تو ہماری ساری کی ساری محنت مٹی پر، لکڑی پر، ہم نے مٹی پر محنت کر کے مٹی کو تو قیمتی بنا لیا ہے، لکڑی پر محنت کر کے لکڑی کو قیمتی بنا لیا ہے، لیکن انسان پر محنت کر کے انسان کو قیمتی نہیں بنایا۔ کاش کہ ہمیں بھی یہ کہ انسانوں پر محنت کرے، انسانوں کو انسان بنائے، انسانوں کو کارآمد بنائے، تبدیلی انقلاب تبھی آئے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔